الله الرحمن الرحیم فالمعرب المرکب الذی، پس معرب وہ مرکب ہے لم یشبہ جو مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے۔ معرب کی تعریف کی کہ معرب وہ مرکب ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: تمام حروف، امر حاضر اور فعل ماضی۔ معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ معرب کی تعریف نہ جامع ہے اور نہ مانع ہے۔ جامع اس لیے نہیں کہ یہ مضارع پر صادق نہیں آتی، کیونکہ مضارع معرب ہوتا ہے لیکن وہ مرکب نہیں ہوتا۔ اور معنی اس طرح نہیں کہ یہ ضرب زید میں ضرب پر صادق آتی ہے، کیونکہ یہ بھی زید کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ ضرب تو خود مبنی الاصل ہے۔ سوال ہوتا ہے معرب کی تعریف نہ جامع ہے اور نہ مانع۔ جامع اس لیے نہیں ہے کہ یہ مضارع پر صادق نہیں آتی، کیونکہ مضارع معرب ہوتا ہے لیکن وہ مرکب نہیں ہوتا کسی سے، جیسے یضرب، یہ کسی سے مرکب نہیں ہے اور معرب ہے۔ اور معنی اس لیے نہیں کہ ضرب زید میں ضرب پر صادق ہے، کیونکہ یہ زید کے ساتھ مرکب ہے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ ضرب تو خود مبنی الاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ معرب سے مراد اسم معرب ہے۔ اب تعریف جامع معنی ہو جائے گی۔ جامع اس طرح ہو جائے گی کہ مضارع اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور معنی اس طرح ہو جائے گی کہ ضرب زید میں ضرب پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ ضرب بھی فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ معرب سے مراد اسم معرب ہے۔ اب تعریف جامع معنی ہو جائے گی۔ جامع اس طرح کہ یہ مضارع پر جو ہے وہ صادق، جامع اس طرح ہو جائے گی کہ مضارع کو لے کر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ مضارع فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ اور معنی اس طرح ہو جائے گی کہ اب ضرب زید میں ضرب پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ ضرب بھی فعل ہے، کوئی اسم نہیں ہے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے، ان یختلف آخرہ، کہ اس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، باختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، لفظاً او تقدیراً، خواہ لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ معرب کا حکم بیان کیا کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، خواہ وہ اختلاف لفظی ہو یا اختلاف تقدیری ہو۔ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، خواہ وہ اختلاف لفظی ہو یا وہ اختلاف تقدیری ہو۔ ان یختلف آخرہ، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اب تسلیم نہیں کرتے کہ معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع اس کے آخر میں نون ہے، ان کا آخر نون ہے، اور وہ عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا بلکہ یکساں ہی رہتا ہے۔ جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، نون برابر ہے، کوئی مختلف نہیں ہوا۔ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، یہاں پر بھی نون ویسے کا ویسا ہے، مختلف نہیں ہوا۔ سوال ہوتا ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ معرب کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع معرب ہیں اور ان کا آخر نون عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا بلکہ یکساں رہتا ہے، جیسے جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، نون مختلف نہیں ہوا۔ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، ان میں بھی نون مختلف نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کا آخر نون نہیں ہے، ورنہ وہ اضافت کے وقت ساکت نہ ہوتا، حالانکہ وہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے، بلکہ تثنیہ اور جمع کا آخر واو الف یا ہے اور وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، الف اور یا تبدیل ہو گئے۔ اور جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، واو تھی تو پھر حالت نصب اور جر میں یا ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کا آخر نون نہیں ہے، ورنہ وہ اضافت کے وقت ساکت نہ ہوتا، حالانکہ یہ نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، بلکہ ان کا آخر واو الف یا ہے اور وہ عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، پہلے الف تھا رجلان میں تو پھر یا ہو گیا، رجلین بن گیا نصب اور جر میں۔ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، پہلے واو تھی مسلمین میں رفع کے اندر، پھر وہی واو یا سے تبدیل ہو گئی حالت نصب اور جر میں۔ باختلاف العوامل، سوال ہوتا ہے
عوامل جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کم از کم 3 عامل ہوں گے تب معرب کا آخر مختلف ہوگا، حالانکہ معرب کا آخر تو ایک عامل سے بھی مختلف ہو جاتا ہے، جیسے رأیت زیدن۔ اب رأیت ایک عامل ہے جس کی وجہ سے زیدن پر نصب آ گیا ہے۔ سوال ہوتا ہے عوامل جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کم از کم 3 عامل ہوں گے تب معرب کا آخر مختلف ہوگا، حالانکہ ایک عامل سے بھی معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے العوامل کا الف لام جنس کا ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، یعنی ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، تو اب ایک عامل کے بدلنے سے بھی معرب کا آخر مختلف ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے العوامل کا الف لام جنس کا ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، اور یعنی ایک پر بھی ہوتا ہے، تو اب ایک عامل سے بھی معرب کا آخر مختلف ہو جائے گا۔ لفظاً او تقدیراً، نصب میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1 یہ یختلف آخرہ کی یختلفہ کی آخرہ کی طرف نسبت سے تمیز ہیں، اور نمبر 2 یہ مضاف الیہ ہیں، ان کا مضاف محذوف ہے، جو کہ اصل میں اس طرح ہے اختلاف لفظ او تقدیر، مضاف کو حذف کر دیا، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا، اور ان کا اعراب بھی مضاف والا ہو گیا تو لفظاً او تقدیراً ہو گیا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کانا محذوفہ کی خبر ہیں اور یا نسبت کی محذوف ہے، اصل میں تھا سواء کان الاختلاف لفظیاً او تقدیریاً، تو لفظاً او تقدیراً ان کے نصب میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1 یختلفہ کا آخرہ کی طرف نسبت سے تمیز ہیں، اور نمبر 2 مضاف الیہ ہیں، ان کا مضاف محذوف ہے، جو کہ اختلاف ہے، اصل میں ہے اختلاف لفظ او تقدیر، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا اور ان پر مضاف والا اعراب جاری کر دیا، تو لفظاً او تقدیراً ہو گیا۔ نمبر 3 یہ منصوب ہیں کانا محذوفہ کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور یا نسبت محذوف ہے، اصل میں تھا سواء کان الاختلاف لفظیاً او تقدیریاً، برابر ہے وہ اختلاف لفظی ہو یا تقدیری۔ اب لفظاً او تقدیراً کا مطلب یہ ہوا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری، یا کہیں کہ اختلاف خواہ لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ اختلاف لفظی ہو جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، اس میں زید میں جو اختلاف ہے وہ لفظی ہے، اور اختلاف تقدیری ہو جیسے جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، اس میں موسیٰ کے اندر جو اختلاف ہے وہ تقدیری ہے۔ الاعراب اعراب وہ ہے مختلف کہ مختلف ہو جائے آخرہ اس کا آخر بھی اس کی وجہ سے، لیدل تاکہ دلالت کرے علی المعانی المعتبرۃ علیہ ان معانی پر جو اس پر پے در پے وارد ہونے والے ہیں۔ اعراب کی تعریف کی کہ اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے اعراب کی یہ تعریف جامع نہیں، اعراب کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے، کیونکہ یہ عامل اور معنی مقتضی للاعراب پر صادق ہے۔ معنی مقتضی للاعراب معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت ہیں، اس لیے کہ عامل اور معنی مقتضی للاعراب کی وجہ سے بھی معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اعراب نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے اعراب کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں، یہ عامل اور معنی مقتضی للاعراب پر صادق ہے۔ معنی مقتضی للاعراب معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اعراب نہیں ہیں۔ جیسے جاء زید میں زید کے اندر جو رفع آیا ہے وہ جاء کی وجہ سے ہے، رأیت زیدن میں زیدن پر نصب رأیت عامل کی وجہ سے ہے، اسی طرح زید میں معنی فاعلیت ہے، اسی وجہ سے اس پر رفع ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اعراب کی تعریف میں ما سے مراد حرف اور حرکت ہے۔ اب مطلب ہوا اعراب وہ حرف اور حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ اب تعریف عامل اور معنی مقتضی للاعراب پر صادق نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حرف اور حرکت نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ما سے مراد حرف اور حرکت ہے۔ اب معنی ہوگا اعراب وہ حرف اور حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ اب تعریف عامل اور معنی مقتضی للاعراب پر صادق نہیں ہوگی کیونکہ وہ حرف اور حرکت نہیں ہے۔